ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر وإنك لعلى خلق عظيم. سعد بن الشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن امہات المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ان قلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا اتقرأ القرآن، کیا تم قرآن کو نہیں پڑھتے؟ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ اب ذرا یہاں غور کیجئے، اس صحابی رسول نے سوال کیا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں. امہات المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ وہ صحابی کہتے ہیں قلت نعم، جی ہاں قرآن مجید میں نے پڑھا ہے. آپ نے فرمایا قرآن اللہ کے نبی کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے. مطلب یہ کہ جو چیز بھی قرآن کے اندر ہے وہ نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے. قرآن کے اندر ہے سچ بولنا، یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے. قرآن کے اندر توحید کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو وعدہ کیا جائے اس وعدے کو پورا کیا جائے، یہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے. یہ بھی اللہ کے نبی کا اخلاق ہے. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ بھی قرآن میں ہے. یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے. جو کچھ بھی قرآن مجید میں ہے سارے کے سارا اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے. ایک مومن اس کو اپنے اخلاق کو پہچاننا چاہیے، اور ایک مومن پر یہ ذمہ داری آئی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو اخلاق کو اپنائے اور معاشرے کے اندر اپنے اندر ایسے اخلاق پیدا کرے کہ جو لوگ اس سے دور ہے اس کے قریب آنے لگے. اگر کسی گھر کے اندر بیٹی یا بیٹی جوان ہو جاتی ہے، شریعت کیا تعلیم دیتی ہے؟ من ترضون دینہ وخلقہ، کہ اگر تمہیں کسی کے رشتہ کرنا ہو، تمہاری بیٹی یا بہن جوان ہو جائے تو اس کے اندر دو چیزوں کو دیکھو.
قیام اللیل کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہیں، یہ تو آپ نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، معاشرتی زندگی کے اندر اس کا رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہے، اس کا محلے والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہے تو اپنی بیٹی یا بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دو، وتزوجوہ، نکاح کرنے میں دیر نہیں کرو، اگر یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہے تو اپنی بیٹی کا بہن کا رشتہ اس کے ساتھ کر دو۔ لیکن آج ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہماری گفتگو کے اندر اتنی تک کلامی ہوتی ہے، ہمارے بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ قریب آنے والا شخص ہم سے دور بھاگ دیتا ہے، اور ذرا سی اپنی زبان کے اندر آپ نے اپنے اخلاق کے اندر ذرا سی بھی اگر دھرمی رویوں کو دور کیا، سختی کو کیا، تو لوگ آپ کے قریب آنے کے بجائے آپ سے دور چلے جائیں گے، آپ سے دور چلے جائیں گے۔ ایک دن نبی علیہ السلام مسجد کے اندر بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، ایک صحابی رسول عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے نئے مسلمان ہوئے، دیہاتی تھے، معلوم نہیں تھا، مدینہ کی گلیوں کے چکر لگا رہے تھے، آگے گلیوں میں گھومے، ایک طرف دیکھا مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد میں داخل ہوئے، چاروں طرف باؤنڈری ہے، اور فطافہ فبال فی طائف المسجد، مسجد کی ایک کونے پر بیٹھ کر پیشاب کیا، مسجد کے ایک کونے پر بیٹھ کر پیشاب کیا، لوگ جو ہے وقام الیہ الناس لیضربوہ، لوگ کھڑے ہو گئے اس کو مارنے کے لیے، مارے نہیں، مارنے کے لیے کھڑے ہوئے، اس کی طرف بھاگے، ونہاہم عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو منع کیا کہ ودعوہ، اس کو چھوڑ کر پیشاب کرنے دو۔ آپ ذرا غور کیجئے، پیشاب کر رہا تھا، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب کر رہا تھا، صحابہ کرام کو غصہ آیا، گالی نہیں دی، مارا نہیں، کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کا انداز ایسا تھا لیضربوہ، جیسے کہ ابھی اس کو ماریں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ کچھ نہ کہو، اس کو پیشاب کرنے دو، اور جب اس نے پیشاب کر لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہ پیشاب پخانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، پیشاب پخانا یہاں نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دیہاتی کو سمجھایا، وہ دیہاتی چلا گیا وہاں سے، تھوڑی دیر کے بعد جب نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے لوگ مسجد میں جمع ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی بھی موجود ہے، یہ دیہاتی بھی مسجد میں داخل ہو گیا، مسجد میں داخل ہوا، وضو کیا، نماز میں جماعت کا بھی وقت تھا، ٹائم باقی تھا، یہ صحابی رسول عبداللہ بن حارث جنہوں نے مسجد کے کونے پر پیشاب کیا تھا، اللہ کے نبی نے پیار سے سمجھایا، اب نماز کا وقت ہے، صحابہ بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، اس صحابی رسول نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور زور زور سے دعا کرنا شروع کر دی، اللہم رب محمد، اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد پر رحم کر، اس کے علاوہ ہم پر کسی پر رحم نہ کر، بس ہم دونوں ہی ہیں جہاں پر جو رحمت کے تیری رحمت کے مستحق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس صحابی رسول نے اگر یہ جملہ کہا، یہ دعا کی، اس وجہ سے کہ اس کو تکلیف پہنچی تھی، تکلیف کس وجہ سے پہنچی تھی؟ کیا صحابہ کرام نے ان کو مارا، ان کو برا بنا تھا؟ نہیں، وقام الیہ الناس لیضربوہ، ان کے کھڑے ہونے کا انداز ایسا تھا جیسا کہ اس کو مار دے، اس تکلیف کی وجہ سے انہوں نے اس دعا کو اپنے لیے کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ کی رحمت اور بڑی وصیت نے اس کو معلوم کر دی۔ آج ہم بھی ذرا غور کیجیے، ہم توحید ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے اخلاق کے دو پہلو نظر آتے ہیں۔ اخلاق کے دو پہلو ہیں، اگر ہم اپنی دکان کے اندر، اپنے دفتر کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے دفتر میں کہیں بھی ہوتے ہیں، وہاں پر ہمارا اخلاق کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم مسجد کے اندر آتے ہیں ہمارا اخلاق کچھ اور ہوتا ہے۔ اخلاق
دو پہلو بنا کے رکھے. کاروبار میں کوئی، دکان میں کوئی شخص آتا ہے، ایسا پیارا انداز ہوتا ہے، مجسمہ اخلاق ہمارے درمیان آ جاتا ہے، ہم پیاری گفتگو کرتے ہیں، اچھے انداز سے اس کو بٹھاتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں تو سارے چیزیں ہمارے درمیان آ جاتی ہے. متقی بھی ہم بننے لگتے ہیں، وکیل بھی ہم بننے لگتے ہیں، محدث بھی ہم بننے لگتے ہیں. سارے فتوے لینے ہو تو ہم سے لے لیجیے. دکان کا اخلاق صحیح تھا، یہاں پر آ کے ہمارا رویہ تبدیل ہو گیا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو اس طرح بنائیے کہ لوگ آپ کے قریب آئے، لیکن آج ہمارا اخلاق ایسا ہے کہ لوگ ہم سے دور جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کرنے مدینہ تشریف لائے، صحابہ کرام کو مدینہ کے ایک دن کھلا دیا، ایک دن پھر جائیے. دیکھیے جو شخص بھی انجان یا ایسا معلوم ہو جو مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لایا جائے. اب ایک صحابی رسول ہے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا نام کیا ہے؟ سمامہ بن اساد، یمن کے گورنر تھے، حاکم تھے. عمرہ کرنے کے لیے نکلے اور راستہ بھٹک کر مدینہ پہنچ گئے. ان کا راستہ بھٹکنا ان کے لیے خوش نصیب ثابت ہوا کہ یہ مسلمان ہو گئے. مسلمان کیسے ہوئے؟ عمرہ کرنے کے لیے نکلے، راستہ بھول گئے، مدینہ پر پہنچے. مدینہ میں صحابہ کرام نے اس کو پہچان لیا کہ یہ تو اسلام کا سخت ترین دشمن ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی قسم کھائی اس نے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کر کے رہوں گا. اس نے یہ ارادہ کر رکھا تھا. اب یہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو جب اطلاع ملی، صحابہ کرام نے اطلاع دی کہ اللہ کے نبی ہم نے اس کو گرفتار کر کے مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اور پوچھا اس سے، سمامہ کیا حال ہے؟ غصے کے اندر اس نے جواب دیا، بڑا جسم گردن بلند، اپنی ہوئی نگاہیں بلند تھی، سینہ جسم کھلا ہوا تھا. سارے پورے حکمرانوں کے اندر جو حکومت ہوتی ہے ساری اس کے اندر موجود تھی. اللہ کے نبی نے اس سے اس کا حال پوچھا. اس نے سخت لہجے میں جواب دیا اور کہا کہ میرے ساتھ ہمدردی کرو گے تو ٹھیک، اگر مجھے قتل کرو گے تو میں بھی کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہوں، تم مجھے قتل کرو گے بلکہ مجھے میں قتل کر دیا جائے گا. اگر میرے ساتھ نیکی کرو گے تو تمہارے ساتھ نیکی کی جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے کس قدر برے لہجے میں اس نے گفتگو کی. آج کا کوئی حکمران، کوئی بادشاہ بڑا ہوگا، اس کے سامنے کوئی شخص ایسی گفتگو کرتا، بادشاہ سے قتل کروا کے رکھ دیتا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے صحابہ کرام کو کہا کہ اس کی ضیافت کرو، اس کو کھانا پلاؤ. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن ہوا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے دریافت کی کہ سمامہ کیا حال ہے؟ اس نے اسی طرح سخت لہجے میں جواب دیا، ان تقتلونی تقتل، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو بدلے میں قتل کیے جاؤ گے. وَإِن تَعْفُوا تَعْفُوا عَنْ شَاكِرٍ، اگر میرے ساتھ درگزر کرو گے، شکر کا معاملہ کرو گے، تمہارے ساتھ کیسے ہوا؟ وَإِن تَسْأَلْ مَالًا تُعْطَىٰ، اگر مال کا سوال کرو تو تمہیں مال دیا جائے گا. دوسرا دن بھی ایسے گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے سوچا یہ مالدار ہے، کیوں نہ اس کو چھوڑ دیا جائے، قتل کر کے اس کو کیا ملے گا. اگر اس کو چھوڑ دیں گے باہر لے کر، اس دن ہم غریب لوگ ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ مل جائے گا. تیسرے دن میں جب اس نے اسی طرح کی گفتگو کی اور دھمکی دی، اب سارے صحابہ کرام اس بات کی انتظار میں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی اس کے ساتھ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا سزا دیتے ہیں اس کو. اس نے تو دھمکی بھی دے دی اور اس کے ساتھ دیکھتے کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسرا دن ہوا، کہا اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، اس کی رسیاں کھول دو. اب سمامہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینہ کی طرف نکلنے لگا، بھاگ کرنے لگا اپنی سواری پر. اب اس کو سکون نہیں مل رہا تھا، چین نہیں مل رہا تھا، سوچ رہا تھا دنیا کے اندر اس سے بلند حوصلے والے انسان میں نے نہیں دیکھا. اتنی سخت ترین میں نے گفتگو کی، غصے پر قابو کرتے ہوئے
اس پیغمبر نے کچھ بھی نہیں کہا. بعض سیرتنگاروں نے کتابوں میں لکھا ہے اس وقت ثمامہ بن اسال چلے گئے اور مدینہ کے باغ کے اندر غسل ہو کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. اللہ کے نبی کو کہا, اللہ کے نبی نے دیکھا, کہا ثمامہ ہم نے تو تمہیں آزاد کر دیا. کہ اللہ کے نبی یہ کیسے آزادی ہے, اپنا بنا کر آزاد کر دیا. اب میں کلمہ پڑھتا ہوں, اسلام قبول کرتا ہوں, مسلمان ہو جاتا ہوں, کلمہ پڑھ کر اس وقت مسلمان ہوں. کہ اللہ کے نبی اس روئے زمین پر سب سے برا چہرہ نعوذ باللہ اگر مجھے لگتا تھا تو آپ کا تھا. سب سے برا شہر کو لگتا تھا آپ کا تھا. اس پوری کائنات میں سرزمین میں سب سے حسین اور خوبصورت چہرہ مجھے آپ کا لگتا ہے. سب سے اچھا شہر مجھے مدینہ لگتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام میں گھر سے عمرہ کرنے کی نیت لے کر نکلا تھا, لیکن راستہ بھٹک گیا, مجھے عمرے کی اجازت دے دیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمرے کی اجازت دے دی اور کہا جاؤ اور عمرہ کو سکھا دیا شریعت کے مطابق. ثمامہ بن اسال جب عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں گئے, کفار بیٹھے تھے, انہوں نے آواز سے اعلان کیا. لوگوں نے کہا ثمامہ جو ہے بے دین ہو گیا ہے. کہا ثمامہ بے دین نہیں ہوا بلکہ مسلمان ہو گیا. اللہ کی قسم جوان سے تمہارے پاس گندم کا ایک دانہ نہیں رہے گا جب تک اس کی اجازت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے. اور پھر وہ ویسے ہی ثمامہ نے جب وہاں سے عمرہ کر کے اپنے ملک یمامہ پہنچے اور گندم بند کروا دی. مکہ والوں نے اللہ کے نبی کو خط لکھ کر بھیجا کہ اللہ کے نبی آپ ثمامہ کو کہہ دیجیے گندم کی روانگی جاری رکھے. نبی علیہ السلام نے خط لکھا اور بھی اس خط کے بعد ثمامہ نے دوبارہ گندم کھول دی ورنہ گندم کا دانہ بند کر دیا. یا اللہ کے نبی کا حالات اس طرح دشمن دور تھا, کتنا دور, قتل کا منصوبہ بنایا, لیکن اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھا, اللہ کے نبی کے کردار کو دیکھا, اللہ کے نبی کی گفتگو کو سنا. 3 دن مسجد کے اندر دیکھتا رہا, اللہ کے نبی کے اخلاق کو نوٹ کرتا رہا, صحابہ کرام کے اخلاق کو نوٹ کرتا رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کے بعد پوچھتے بلا شخص کا ہے وہ نماز میں کیوں نہیں آیا, بلا شخص ہے وہ کیوں نہیں آیا, حاضری لیتے تھے پوچھتے تھے کیوں نہیں آیا. اللہ کے نبی کے اخلاق کو نوٹ کیا. 3 دن کے بعد اللہ کے نبی نے 3 دن کے اندر اس کو کوئی دعوت و تبلیغ نہیں کی بلکہ اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. لیکن آج ہمارا اخلاق ایسا ہے لوگ قریب آنے کے بجائے ہم سے دور بھاگتے ہیں. ایک شخص میرا ساتھی ہے, جماعتی ساتھی, ان سے میں نے پوچھا بھائی کہاں کافی دنوں سے آپ نظر نہیں آ رہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. اس نے کہا ہاں میں نماز پڑھنے تو آ جاتا لیکن مسجد کی انتظامیہ نے اس طریقے کا اخلاق میرے ساتھ اپنایا, میں مزدور ہوں, کام کرتا ہوں, اسی کمروں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا. مسجد کے متبرع مجھے کہتے ہیں یہ کون سے لباس پہن کے آتے ہو, اگر یہ لباس پہن کر آئے ہیں تو پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ. اس اللہ کے بندے نے کہا اس دن سے میں نے مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑا. آج ہمارا کیا اخلاق کہ لوگ ہمارے قریب آئے نہیں, لوگ ہم سے دور جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے آخر ہمارا اخلاق کیسا کیوں ہو گیا ہے؟ ابو بکر کہتا ہے میں ظہر کی, عصر کی, مغرب کی نماز اپنی دکان پر پڑھتا ہوں, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں. یہ آج ہمارا اخلاق. یا دشمنان دین اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے, آج ہمارے اخلاق کو دیکھ کر, ہمارے کردار کو دیکھ کر, ہمارے مزاج کو دیکھ کر ہمارا مسلمان میں ہم سے دور چلا جاتا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. سفر میں پانی ختم ہو گیا, پیاس کی شدت ستانے لگی. ہم نے اللہ کے نبی سے پانی کا تقاضا کیا, اللہ کے نبی پینے کے لیے پانی نہیں ہے, وضو کس سے کیا جائے, غسل کس سے کیا جائے, یا تو پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمران بن حسین کو بلایا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. دونوں کو بلایا اور کہا جاؤ جا کے پانی تلاش کر کے لے کر آؤ, پانی کی بڑی کمی ہے, پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے. یہ دونوں صحابہ رسول نکلے, دور تلاش کیا, پانی کے دور دور تک نظر نہیں آیا. پانی تلاش کیا, پانی نظر نہیں آیا. اچانک ایک عورت پر نگاہ پڑی جو اپنی اونٹ پر سوار ہے اور اس کے پاس پانی کی 2 مشکیلیں ہیں جس کے اندر پانی ہے.
ان دونوں صحابی نے اس عورت کو پکڑ لیا، روکا اس کو اور اس سے اتنا پوچھا کہ پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا پانی تو بہت دور ہے، بہت دور ہے یہاں سے پانی، کل میں اس وقت چلی تھی، آج 24 گھنٹے کے بعد پانی لے کر یہاں پہنچی، پورے 24 گھنٹے ایک دن کا پورا سفر کیا میں، اس کے بعد پانی یہاں پر لے کر پہنچی، کل اسی وقت میں نکلی تھی 24 گھنٹے پہلے، پورا دن گزر گیا، آپ یہاں پہنچی ہوں، یہاں دور دور تک پانی کوئی پانی نہیں ہے، ابھی مجھے اپنے گاؤں جانا ہے، لوگ پیچھے آ رہے، 24 گھنٹے کا سفر کرو گے تو اس کے بعد جا کر اس جگہ پر پہنچو گے جب پانی ہے۔ عمران بن حسین کہتے ہیں سیدنا علی کہتے ہیں ہم سب کو کہا چلے ہمارے ساتھ چلیے، اللہ کے نبی کے پاس چلیے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا ہمارے جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چلیے۔ وہ عورت مشرکہ کی مسلمان نہیں تھی، کیا کہتی ہے؟ الذی یقال له صاحب، وہ شخص جو صحابی ہے جو بے دین ہو گیا ہے، باپ دادا کے دین کو جو پہلے چھوڑ دیتا تھا اسے صحابی کہتے ہیں، آج جو باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے اسے وہابی کہا جاتا ہے، یہ تو وہابی ہو گیا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا اس نے۔ اس نے کہا کچھ نہیں کیا، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اب عورت نبی علیہ السلام کے پاس، صحابہ کرام اس کو لے کر آئے، صحابہ کرام اس عورت کو لے کر آئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ مشکیزوں کو اتار دیجیے، پانی کے دونوں مشکیزوں کو اتار دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پورے 24 گھنٹے کا سفر کیا تھا، مشکیزیں جو اوپر تک تھے وہ پورے نہیں تھے، بلکہ اونٹ جب چل رہا تھا تو پانی کچھ گر گیا، مشکیزیں پورے نہیں بنے کب تھے، سامنے رکھ دیا، اس عورت کو بٹھا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف موقع ایسا ہوا، اللہ کے نبی نے ہاتھ ڈالا پانی میں سے، اللہ کے نبی کی 5 انگلیوں سے چشمے جا دیا۔ آنکھوں پیو جس کو استعمال کرنا ہے، جس طریقے سے جو پانی استعمال کرنا ہے استعمال کرو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے غسل بھی کیا، ہم نہائے بھی، پور شہر ہو کر پانی بھی پیا، اور جو پانی جمع کرنا تھا وہ سارا پانی ہم نے جمع کر دیا۔ اس لیے اس عورت نے یہ نیکی کی، اللہ کے نبی نے کہا فجبہ لہا من بین اجوتی، تمہارے پاس اس کھجورے ستو آٹا وغیرہ جمع کر کے اس کو دے دیجیے، یہ بیچاری اپنے بچوں کے پاس جائے گی، یہ کھجورے، یہ گندم، یہ ستو، یہ آٹا جو ہے لے کے چلے جائے گی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب وہ ہم نے مشکیزیں اتارے تھے پانی کم تھا، اللہ کی قسم اس موضوع کے بعد جب ہم نے اس مشکیزوں کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھا تو پہلے سے زیادہ بھرے ہوئے تھے، اور جو دوشا ہم نے جمع کیا اس کو بھی بیچ میں رکھ دیا۔ اب یہ عورت خوش ہو کر جب مدینہ سے نکل گئی اس جگہ سے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں تھے، اپنے گاؤں پہنچی اور وہاں جا کر کیا کہتی ہے کہ آج میں نے اس سرزمین پر سب سے بڑا جادوگر دیکھا۔ یا تو ایک بات ہے کہ وہ شخص جس سے میں ملاقات کر کے آئی ہوں سب سے بڑا جادوگر ہے، یا واقعی وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ ان دونوں کاموں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے، یا تو سب سے بڑا جادوگر ہے یا واقعی وہ اللہ کا رسول ہے۔ اب عورت اپنے گھر میں جا چکی ہے، صحابہ کرام جنگ کے لیے روانہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا یہ بھائیوں کی بستی ہے، ان پر حملہ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ صحابہ کرام جہاد کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بستی جو سامنے ہے اس بستی پر حملہ نہیں کرنا، کیونکہ اس بستی کے اندر ایک عورت رہتی ہے جس نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی، ہم سفر میں پریشان تھے، پانی نہیں تھا، اس نے ہمدردی کی تھی، اس بستی پر حملہ نہیں کرنا۔ اب مجاہدین آ رہے جا رہے سفر کر رہے صحابہ کرام، اب لوگوں نے پوچھا بھائی سامنے یہ بستی ہے، اس بستی پر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ کرام نے کہا ہمارے امام ہمارے قائد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ اس بستی کے اندر ایک تو خاتون ہے مشکل وقت میں پریشانی میں، اس نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی تھی، اس لیے ہمارے آقا نے منع کیا ہے اس بستی پر حملہ کرنا۔ جب اس عورت کو یہ بات معلوم ہوئی اس نے پورے گاؤں والوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد پورے گاؤں والوں کو کہتی ہے سنو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا محمد کے بارے میں، یا تو وہ سب سے بڑا جادوگر ہے یا وہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو کس طرح مسلمانوں کی جماعتیں باقیوں پر حملہ کر رہی ہے، اور ان کی کنڈیشن، ان کی کیفیت دیکھیے، ہمارے اس گاؤں کو اس بستی پر حملہ نہیں کیا کیونکہ ان کا پیغمبر جو
ایک خاتون ہے جس نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی تھی، اس وجہ سے اس بستی کو رفع نہیں کرتا. تمہارا کیا خیال ہے اسلام کے بارے میں؟ اسلام قبول نہ کر لیا جائے. وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوا. وہ عورت اپنے پورے گاؤں بستی کو لے کر مدینہ پہنچی اور مدینہ پہنچ کر اللہ کے نبی علیہ السلام پر آپ اسلام قبول کر لیا. سارے مسلمان